اس کو اچیو کرنے میں 3 چیلنجز آتے ہیں، اور میں آپ کو یہ 3 چیلنجز بتا کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. نمبر 1، there are 3 چیلنجز جس کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا. بٹ اس سب کو اچیو کرنے کے لیے چیلنجز آئیں گے، مشکلات آئیں گی. میں آپ کو 3 کیز دوں گا، شارٹ کٹس دوں گا، پوائنٹس دوں گا تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اینالائز دیم اینڈ ٹو اچیو یور گولز. نمبر 1، فرسٹ کی ٹو اچیو یور گولز از پیشنس. وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو اے نبی بشارت دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر. الصبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اینڈ الصبر علی المصائب، مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا. یہاں جس ہم پیشنس کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان تینوں طرح کی پیشنس ہیں، لیکن اسپیسیفکلی صبر علی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت ہے. جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان یور لائف، جسٹ بی پرسسٹنٹ، لگے رہیں، ڈٹے رہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ دفعہ صبر کا اللہ نے مینشن کیا ہے، اور یہ مینشن کیا ہے تقریباً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو جنت کیوں ملی؟ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا. they were patient، وہ لگے رہے، وہ ڈٹے رہے. بہت مصیبتیں آئیں، لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا، رکاوٹیں بنی، بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. اینڈ ہاؤ ٹو ہیو پیشنس، ابن القیم کہتے ہیں پیشنس کو اچیو کرنے کے لیے کیپ یور آئیز آن دا پرائز. جو آپ کو اس صبر کرنے سے اور لگے رہنے سے جو ملے گا نا ایٹ دی اینڈ، اپنی نظریں اس تک جما کے رکھیں. فار ایگزامپل آپ کا کام جب ہو گیا تو پھر آپ کو کیا فیلنگ آئے گی، آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی. اینڈ جنہ اینڈ دا ریوارڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یاد رکھیں علماء کہتے ہیں پیشنس از نیسیسری ٹو اچیو اینی تھنگ ورتھ وائل ان لائف. پیشنس بہت ضروری ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے پیشنس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں پائے گا. اگر انسان لگژریز میں یا کمفرٹیبل زون میں رہے پھر وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے گا. من رافق راحہ فارق راحہ. The more you seek the comfortable, the more you'll become uncomfortable in your life. So never be addicted to comfortable attitude. النعم لا تنال بالتنعم، کہ blessings are not attained by luxury. آپ نعمتوں میں رہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ کو نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو آپ کو you have to strive and struggle. آپ دنیا میں بھی luxurious life یعنی عیاشیوں کی لائف، اور جنت میں بھی عیاشیوں کی لائف نہیں. If you want to live the life of luxuries in آخرہ، آپ کو یہاں پہ گرائنڈ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. بٹ اگر آگے گرائنڈنگ چاہتے ہیں، آگے مصیبت اور آفات چاہتے ہیں، یہاں پہ لگژری میں رہیں پھر. سو اٹس پے اینڈ پلے کانسیپٹ. اف یو پے رائٹ ناؤ یو ول پلے لیٹر، بٹ اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ول ہیو ٹو پے لیٹر. نمبر 2، ہاؤ ٹو اچیو پیشنس از کاؤنٹ یور بلیسنگس. اپنی نعمتوں کا ذکر کریں، ان کو دیکھیں، ان پہ نظر رکھیں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ پیشنس اچیو کرنے کا ایک بہت بڑا ٹرک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں تمہارے اوپر ان کو بندہ دیکھے اور صرف پرابلمس کو نہ دیکھے. موسیٰ اور یوسف علیہ السلام، انہوں نے جو اپنے بڑے بڑے گولز اچیو کیے کیسے؟ بائی ریممبرنگ اینڈ ریکالنگ دا فیورز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپون دیم. جو اللہ کی نعمتیں ان پہ تھیں وہ بار بار ان کو یاد کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرح صبر کریں جو اولو العزم من الرسل تھے، یعنی بڑی ہمت والے رسول تھے، ان کی طرح آپ بھی صبر کریں. سو صبر کے ساتھ ہی بڑی بڑی چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں، صبر کے بغیر کبھی اچیو نہیں ہو سکتی. سو پیشنس. نمبر 2 از جو 3 کیز تھے نا ٹو اوور کم چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان اچیونگ یور گولز از نمبر 1 واز پیشنس. نمبر 2 ریلائنس، توکل. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن شروع کرتے تھے، اپنا دن شروع کرتے تھے، آپ کا دن شروع ہی اللہ کے توکل سے ہوتا تھا اور اللہ سے مانگ کے ہوتا تھا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ سے مانگنا یہ ریلائنس کی نشانی ہے. He initiated his day by beseeching Allah subhanahu wa ta'ala. لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کوئی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے،
گناہوں سے دور جانے کی، اور میرے اندر کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے نیکیاں کرنے کی سوائے تیرے. اور حول سب یہ بھی ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ گروپ آف پیپل پلورل، بہت سارے لوگ بھی یار مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور میں اکیلا بھی اپنے لیے کچھ بھلا اور خیر اکٹھے نہیں کر سکتا الا باللہ سوائے تیرے. سو لا حول ولا قوت الا باللہ should be at the very start of your process and should be at the very end of your process. لا حول ولا، کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی تو ریزن ہے کہ یہ جنت خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یاد رکھیں جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں کر لوں گا، میں نے کرنا ہے انشاءاللہ، I have the qualities, I have the skills, I have the resources to do it. نا پھر گیا انسان. جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں کروانا ہے، ہاں میں ایفرٹ کروں گا، میں بیٹھ نہیں جاؤں گا، میں اسباب کا استعمال کروں گا، بٹ یار اب کرے گا تو. توکل ہے یہ کہ انسان جو ہے نا اعتماد قلب اللہ، کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہ کہ اپنے ریسورسز کے کانٹیکٹس کو ایسی چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہوں. اور شیطان یاد رکھیں جب ہمیں پکڑتا ہے، یہ جو لیزینس ہے نا، لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ڈپریشن انزائٹی میں چلے جانا، پریشان ہونا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان چاہتا ہے ہر مسلمان کو ڈپریسڈ بنا دے، ہر مسلمان کو فیلئر بنا دے، اور زمانے کے لیے ایک مثال بنا دے لوگوں کے لیے. لیکن جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ آپ کو اس مشکلوں سے نکال دے گا اور شیطان کو ذلیل کر دے گا. سو اللہ کی مدد حاصل کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا ہر کام سے پہلے از کروشل. یاد رکھیں جو میرے بھائی اور بہن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں، وہ ایک کام نہیں کر رہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آ پا رہے اور شیطان سے دور نہیں جا پا رہے بائی ایسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ہیلپ. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ریڈنگ قرآن میں ٹرانسلیشن از امپورٹنٹ، بینگ ان گڈ کمپنی از امپورٹنٹ، بٹ ویئر از دا ہیلپ آف اللہ ان دا فرسٹ پلیس؟ اللہ کو پکاریں. یاد رکھیں ہم بنی آدم نا پھینک دیے گئے ہیں ٹو بی ٹاسڈ اینڈ ٹرنڈ بٹوین شیطان اینڈ رحمان. اگر ہمیں رحمان نے اپنا سہارا نہ دیا تو پھر شیطان ہمیں اچک کے لے جائے گا، پکڑ لے گا. تو بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے نیکیاں کیوں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہم سیکھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی مدد ان اذکار کے ذریعے نہیں لے پا رہے ہوتے. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ فلا تظن ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض. یہ مت گمان کرو کہ شیطان غالب آ گیا، بلکہ یہ جان لو کہ اللہ تم سے دور ہو گیا. اللہ نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. تمہیں اللہ کی مدد چاہیے ہی چاہیے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے شیطان سے دور جانے کے لیے. اینڈ دیٹس ویئر لا حول ولا قوت الا باللہ کمز. اللہ کی مدد حاصل کریں توبہ استغفار کر کے. دو جب بھی ایمان کمزور ہو، جب بھی لائف میں پرابلمز ہوں، یہ دو چیزیں نہ چھوڑیں کبھی بھی. نمبر 1 از لا حول ولا قوت الا باللہ، فوکس، کنسنٹریشن، اس کے معنی کو یاد رکھتے ہوئے یار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آئی ایم نتھنگ ایکسیپٹ یو. اور دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ کے سامنے توبہ استغفار، اپنی ہیوملٹی، ہمبلنس. اینڈ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں کس طرح سے آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گا. ان کو ہزاروں دفعہ پڑھیں دن میں انشاءاللہ. سو توکل از ہاف آف آر دین. توکل کی بات ہو رہی تھی، اللہ پہ توکل اینڈ ریلائنس از ہاف آف آر دین. ساری کتابوں کا جو مجموعہ ہے نا، سمری اور کرکس قرآن میں ہے. قرآن کا جو سمری اور کرکس ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کی جو سمری ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. ایاک نعبد از انابہ اینڈ ایاک نستعین از توکل. یہ کمپلیٹ ہمارا دین ہے. ہاف آف دین از توکل اینڈ ہاف از انابہ. اللہ سے مانگنا یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایاک نستعین، اور ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے ہی تو. توکل اینڈ انابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اٹس امپورٹنٹ کہ توکل، دل کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہی ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اسے سارے کام پورے ہو جائیں گے پھر. اور آج کے دور میں یہ وٹامن ٹی کی بڑی کمی ہے ہم سب کو. وٹامن ٹی از توکل کے، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ ریلائنس، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور واللہ ہماری نظریں ہر کسی پہ ہوتی ہیں سوائے اللہ کے. دس ویری عجیب. اینڈ دا فائنل ٹول، دا فائنل کی
for you guys is be optimistic. Be optimistic. انشاءاللہ ہم مسلم کا کام ہے ایفرٹ کرنا, اللہ کا کام ہے اجر دینا اور رزلٹس پروڈیوس کرنا. یاد رکھیں رزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہم ہمیشہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہیں, رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ریوارڈز فار دا ایکشنز ناٹ رزلٹس. اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دین غالب کیا یا نہیں کیا, اب سے تم نے ایفرٹ کتنے کی بس. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. اللہ پہ توکل کرے جو بڑا عزیز اور رحیم ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم رات کو کھڑے ہوتے ہو اللہ کے سامنے اور سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرتے ہو, تو وہ رب دیکھ رہا ہے, جس کو ہم نے سب دکھانا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. سو بی آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ میری ایفرٹ رائگاہ نہیں جا رہی. اللہ اکبر. ایک سب کانٹیننٹ کے شیخ تھے, وہ بڑے دور سے ان کو دعوت کسی نے دی کہ آپ جمعہ پڑھائیں, اور بڑے دور سے لوگ آئے. وہ بڑے زبردست ماشاءاللہ عالم بھی تھے اور خطیب بھی تھے. تو انہوں نے جب اپنا جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کیا نا, تو وہ جب ایگزٹ کر رہے تھے تو ایک بندہ بھاگم بھاگ سانس چڑھا ہوا ہے کہ شیخ آپ کا خطبہ ختم ہو گیا. میں شیخ فلاں جگہ سے آپ کا خطبہ اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور میں لیٹ ہو گیا ایکسپائری ریزنس کی وجہ سے, بڑا افسوس ہوا مجھے, میں آپ کا خطبہ نہیں سن سکا. تو شیخ نے کہا اچھا آؤ میرے پاس. تو وہ شیخ بیٹھے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے تھے ساتھ, انہوں نے کہا شیخ نے وہ سارا خطبہ اس کو سنایا جو انہوں نے مسجد میں بیان کیا تھا ہزاروں لوگوں کے سامنے. پھر وہ جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا شیخ یہ آپ نے یہ ایک کے لیے سارا خطبہ اس کو سنایا؟ تو شیخ نے کہا میں نے پہلا خطبہ بھی ایک کے لیے کیا تھا اور یہ دوسرا خطبہ بھی میں نے ایک کے لیے دیا ہے, اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے اللہ جل وعلا کی ذات. سو ہم سب جو اپنی ایفرٹ کریں نا وہ ایک کے لیے کر رہے ہیں. تو جب ایک وہ دیکھ رہا ہے, اکیلا دیکھ رہا ہے, تو پھر ہمیں لوگوں کے واہ واہ کی یا پریز کی ضرورت نہیں ہے. سو جب کوئی کام نہ ہونا آپ کی لائف میں, یا جب کوئی پرابلم آ جائے, یہ نہ کہ کاش میں یہ کر لیتا, کاش وہ کر لیتا. فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. یہ کہنا نا if I would have done such and such, یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ احرص علی ما ینفعک, جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کی ایفرٹ کریں. واستعن باللہ, اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and never give up. So Muslims never give up. کچھ ہو جائے کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ نے لکھا ہوا تھا اور یہ ہوا, and they move on, they make an effort. I believe کہ ہماری امت محمدیہ ہے, بہت ہی کمال کی امت ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ, تم سب سے بہترین ہو اور سب سے نوبل اللہ کے سامنے. I believe کہ ہماری امت لو سیلف اسٹیم سے گزر رہی ہے. They don't think of themselves as good as the Europeans or XYZ. وہ بڑا سوچ ہی نہیں پا رہے, وہ بڑا کر ہی نہیں پا رہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے. یاد رکھیں امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ تو کام کرنا ہے نا. اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں کرنا ہے. ون مین, وی نیڈ ون مین ٹو رائز اپ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا امہ. اور وہ ایسا نہیں ہوا کہ جو اپنے بڑا تکبر فخر نہیں, وہ اللہ کی مدد ہیوملٹی ہملس کے ساتھ اللہ سے مانگے گا کہ یا رب میری زندگی میں خیر اور برکت دے, مجھ سے خیر کام لے لے. یو آر محمدی, یو کی ناٹ امیجن, یو آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس آف شولڈرز. آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ دنیا پہ انہوں نے راج کیا. جس طرح ابھی 100-150 سال ہوا ہے کہ ہم لوگ تتر بتر ہو گئے اور ہم لوگ کالونیز بن گئے اور ہم لوگ مغلوب ہیں, اس سے پہلے اسلام کی راج تھا. سو جسٹ گو فار اٹ اینڈ ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کے ساتھ. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.